اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد وَإِذَا عَرَفْتَ الْفَاعِلَ فَاعْلَمْ أَنَّ لَهُ أَحْكَامًا۔ علیکم السلام۔ ہم شروع کر رہے ہیں احکام فاعل کے دوسرا درس ہے۔ وَإِذَا عَرَفْتَ الْفَاعِلَ فَاعْلَمْ أَنَّ لَهُ أَحْكَامًا۔ جب آپ نے فاعل کے احکام کو پہچان لیا، فاعل کی تعریف سمجھ لیے، فاعل کے جو اس پر تعریف کے اوپر جو اعتراضات ہوتے تھے اس کو آپ نے جب سمجھ لیے تو فعلم جان لیجئے یہ بات بھی ان لہو احکام، اس فاعل کے لیے اور بھی احکام ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ تقریباً 3 احکام جو ہے فاعل کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ احدھا اللہ یتأخر عاملہ عنہ، پہلی بات یہ ہے کہ فاعل کا جو عامل ہوتا ہے وہ عامل فاعل کے بعد میں آنا چاہیے، پہلے نہیں آنا چاہیے۔ دوسری بات یہاں پر کہتے ہیں کہ جو فاعل کی جو علامت ہوتی ہے اس میں فاعل چاہے مذکر ہو چاہے فاعل مؤنث ہو، اس کے جو عامل ہے وہ ہمیشہ ایک ہی سسٹم پر آئے گا، یعنی مفرد آئے گا، نہ اس میں تثنیہ ہوں گے، نہ اس میں جمع ہوں گے، نہ وہ مفرد ہوں گے، نہ وہ مذکر ہوں گے، صرف مفرد مذکر ہوگا۔ یعنی عامل فاعل جس طریقے سے بھی ہو لیکن اس کا جو عامل ہے وہ ایک ہی حالت پر کیا رہیں گے؟ باقی رہیں گے۔ یعنی فاعل مؤنث ہو تب بھی وہ عامل نے کیا رہنا ہے؟ مذکر رہنا ہے۔ فاعل مؤنث ہو تب بھی تثنیہ ہو، اس نے مفرد مذکر رہنا ہے۔ فاعل جو ہے تثنیہ ہو جمع ہو لیکن عامل نے وہی مفرد ہی رہنا، یہ اس کا دوسرا حکم ہے۔ اور تیسرا حکم یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو فاعل ہوگا اس کے ساتھ جو عامل ہے اس پر علامات جو لاحق ہوں گے اس کی 2 قسمیں ہوگی۔ تا کا لاحق ہوں گے، یعنی یہاں پہ جو ہے کہتے تو عمومی ہے لیکن یہاں پہ جو قطر کی بات ہے تو یہ خصوص کرتے ہیں۔ یعنی عامل کے ساتھ جو فاعل کے ساتھ جو عامل ہوں گے اس کے ساتھ کیا تا ملحق ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو کہتے ہیں تا تانیث ملحق ہو سکتی ہے، کب؟ جب فاعل مؤنث ہو تو۔ لیکن یہ جو تا کا ملحق ہونا اگر فعل ماضی ہے تو اس صورت میں تا تانیث سے ساکنہ آئیں گے۔ اگر فاعل کی جو عامل ہے اگر وہ غیر جو ہے مؤنث ہے لیکن وہ کیا ہے؟ وصفی میں سے ہے، تو اس صورت میں آپ یہاں پر جو ہے تا متحرکہ کو یہاں پر لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ خلاصہ کلام ہے، معمولی سی باقی عبارت جب ہم پڑھیں گے تو تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ وَإِذَا عَرَفْتَ الْفَاعِلَ، جب آپ نے فاعل کو پہچان لیا، فَاعْلَمْ جان لے، أَنَّ لَهُ أَحْكَامًا، اس فاعل کے لیے چند احکام ہے جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے یہاں پر احدھا، پہلی چیز اللہ یتأخر عاملہ عنہ، فاعل کا جو عامل ہے وہ فاعل سے بعد میں آنا چاہیے، پہلے نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ فلا یجوز فی نحو قام اخواک، پس یہ جو قام اخواک ہے اس میں جائز نہیں ہے ان تقول اخواک قائم اقامہ، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں علل ہے، اب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قام اخواک تو جائز ہے لیکن اخواک قامہ جائز نہیں ہے، کیوں جائز نہیں ہے؟ قامہ فعل ہے، عامل ہے، اخواک اس کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو یہاں قام اخواک جائز ہے لیکن اخواک قامہ جائز نہیں ہے۔ اخواک قامہ کیوں جائز نہیں ہے؟ چونکہ اخواک فاعل جو ہے عامل سے جو کہ فعل ہے اس سے کیا ہوا ہے؟ مقدم ہوا۔ ابھی ہم نے پہلی شرط یہاں پر فاعل کے یہ بیان کیا اس کے احکام میں سے کہ فاعل کے لیے چاہیے کہ وہ مقدم ہو، فاعل مؤخر ہو، عامل اس کا کیا ہو؟ مقدم ہو۔ لیکن یہاں پر قام اخواک جائز ہے، اخواک قامہ جائز نہیں ہے، چونکہ اخواک قامہ کہیں گے تو فاعل جو ہے پہلے آنا لازم آتے ہیں اور عامل اس کا بعد میں آنا لازم آتے، اس لیے
وقد تضمن ذلك الحد، یہ جو حد اوپر بیان کیا، حد کہتے ہیں تعریف کو، ٹھیک ہے، اوپر جو تعریف ہم نے فاعل کی ہے اس کے ضمن میں ہم نے جو بیان کیا تھا الذی ذکرنا، وہی چیزیں جو ہم نے ذکر کیا، پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ عامل ہمیشہ فاعل سے کیا ہونا چاہیے، پہلا ہونا چاہیے، تو اسی کے جو تعریف کے ضمن بیان کیا تھا اب اس کی مثال جو ہے یہاں پر بیان کیا ہے۔ وَإِنَّمَا يُقَالُ أَخَوَاكَ قَامًا، لیکن آپ کے لیے اخواک قامہ کہنا جائز ہے، یہاں قامہ تثنیہ ہے، اخواک قامہ، یہ کیا فرق ہے اوپر اور نیچے میں، یہ ذہن میں رکھے۔ دیکھو بعض اوقات ہماری دقت نہیں ہونے کی وجہ سے چھوٹی چیز جو ہے نا بہت بڑے مسائل کا شکار کر دیتے، ان میں سے ایک یہ ہے اخواک قامہ، یہاں اخواک کا کیا ہے، فاعل ہے جو کہ پہلے ہے، قامہ اس کے بعد میں ہے اور تثنیہ ہے، یہاں پہ جائز ہے، تو یہاں پر مصنف کہتے ہیں یہاں پہ جائز ہے تو اس کا مطلب یہ اخواک کا فاعل نہیں بن رہا، پھر اخواک کا کیا ہے، فاعل نہیں بن رہا۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اخواک کا قامہ میں جب جائز ہے تو اخواک کا قامہ کیوں جائز نہیں ہے، تو اخواک کا قامہ میں جائز اس لیے ہے، اخواک کا قامہ میں یہاں جو ہے مبتدا خبر نہیں بن رہا بلکہ عامل و فاعل بن رہا ہے، تو یہاں پہ جو ہے مقدم جائز نہیں ہے عامل کا، مؤخر جائز نہیں ہے، مقدم جائز ہے بعبارت دیگر، لیکن اخواک کا قامہ میں یہاں پر اخواک جو ہے فاعل نہیں بن رہا، یہاں پر کیا بن رہا ہے، دیکھو یہاں خود بیان کر رہے ہیں فیکون اخواک مبتدا، یہاں پہ اخواک کیا ہے، مبتدا ہے، فاعل نہیں ہے، اخواک فاعل نہیں۔ کوئی سوال کرے یہاں اخواک کا قامہ کیسے جائز ہے تو آپ نے کہنا ہے یہاں اخواک جو ہے فاعل نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے، مبتدا ہے، یہ کہنا ہے فیکون اخواک مبتدا، یہاں اخواک مبتدا ہے، وما بعدہ، یہ جو بعد میں ہے کون، قامہ یہ جو ہے فعل و فاعل، یہ فعل اور فاعل ہے، والجملۃ، جب فعل و فاعل ہے تو جملہ فعلیہ ہوگا، اور یہ جو کیا ہوگا، والجملۃ خبر، یہ خبر ہے کس کے لیے، اخواک کے لیے، یعنی اخواک کا قامہ میں اخواک مبتدا، قامہ فعل و فاعل کہاں پر، یہاں پر ضمیر میں ہے، ٹھیک ہے، فاعل یعنی قامہ جو کہ فعل ہے اس کی فاعل جو کہ ضمیر میں ہے وہ مل کر کیا بن رہے ہیں، خبر بن رہے ہیں، کس کے لیے، اخواک کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یوں کہنا ہے کہ اخواک قامہ میں جائز ہونا، یہ اخواک مقدم ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عامل ہے، یہ فاعل ہے، یہ فاعل نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مبتدا ہے۔ میں بار بار عامل کو اشتباہ کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھے، اخواک یعنی یہاں پہ فاعل نہیں ہے بلکہ مبتدا ہے، یہ آپ نے کہنا ہے، نہ کہ عامل۔ یہ پہلی بات کلیئر ہو گئی احکام کے حوالے سے۔ والثانی، دوسری چیز، دوسرا حکم، انہ لا یلحق عاملہ علامت التثنیۃ ولا جمع، یہ جو فاعل ہے اس کا جو عامل ہوگا اس کے ساتھ علامت تثنیہ اور علامت جمع ملحق نہیں ہوگا، یعنی عامل جس طریقے سے بھی ہو، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، عامل چاہے آپ اس کو عامل کو جو ہے مفرد رکھے، تثنیہ رکھے، جمع رکھے، کون، فاعل کو، فاعل چاہے مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، یہ 5 جو ترتیب ہے جو پہلے سے آ رہے ہیں، لیکن اس کا جو عامل ہے وہ ہمیشہ کیا رہنا ہے، ایک رہنا، اس کی حالت نہیں بدلنی، وہ اپنی ایک حالت پر باقی رہنے ہیں۔ انہ لا یلحق عاملہ، عامل کے ساتھ ملحق نہیں کریں گے، فاعل کے عامل کے ساتھ، علامت تثنیۃ ولا جمع، نہ تثنیہ کی علامت کو اس کے ساتھ ملحق کریں گے نہ جمع کی علامت کو، ٹھیک ہے۔ فلا یقال، پس یہ نہیں کہا جا سکتا، قام اخواک ولا قام اخوتک ولا قمنا نسوتک، یہ نہیں کہہ سکتے۔ قام اخواک کیوں جائز نہیں ہے، یہاں پہ دیکھو اخواک جو ہے فاعل ہے تو یہاں تثنیہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ قامہ عامل بھی کیا لایا ہے، تثنیہ لایا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، یعنی اخواک کا تثنیہ ہو تو قامہ تثنیہ نہیں لا سکتے عامل، اسی طرح ولا قام اخوتک جمع ہے تو آپ اس کے لیے قامو عامل کو بھی جمع لائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ولا قمنا نسوتک، یہاں پہ فاعل نسوتک کیا ہے، فاعلہ ہے، مؤنث ہے، لیکن یہ مؤنث ہونے کی وجہ سے آپ اس کے عامل کو قمنا کو نسوہ یعنی ضمیر مؤنث کے ساتھ، مؤنث صیغے کے ساتھ
نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے. یعنی عامل یہاں پر جو ہے ایک ہی حالت میں رہنا ہے. فاعل چاہے مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، جو بھی جس حالت میں بھی باقی ہو اپنی جگہ پر باقی رہیں گے، لیکن جو عامل ہوگا وہ ایک ہی جگہ پر آئیں گے، ایک ہی طریقے سے آئیں گے، ٹھیک ہے. بل یقال فی الجمیع، دیکھو ان سب میں چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، ان سب میں عامل نے کیا رہنا ہے؟ قامہ. دیکھو قامہ رہنا ہے بالافرادی، مفرد کے ساتھ. یعنی آپ نے یہاں پر کیا کہنا ہے؟ قامہ اخواک کی جگہ پر آپ نے قام اخواک پڑھنا ہے. قامو اخوتک کی جگہ پر قام اخوتک، قمن نسوتک کی جگہ پر قام نسوتک پڑھنا ہے. یہ پڑھنا ہے. افراد کا مطلب یہ ہے مفرد اور قامہ کے ساتھ. تو یہ قامہ پڑھیں گے ان سب میں، قمنا نہیں پڑھیں گے، قامہ نہیں پڑھیں گے، قامو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کما یقالو، جیسے کہ کہا جاتا ہے، جیسے کہا گیا ہے قام اخوکا ھذا هو الاکثر. یہ ھذا هو الاکثر یعنی عرب میں ایسا ہی مشہور ہے. یعنی فاعل جو ہے جس حالت میں بھی ہو اس کا جو عامل ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد قامہ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ھذا هو الاکثر. یہ ایک بات کلیئر ہو گئی. یہاں تک ایک بات کلیئر ہو گئی. مصنف نے وہ نظریہ بیان کیا ہے جو اپنا ہے، اور دوسری بات وہ بیان کیا ہے جو وہ خود صحیح سمجھتے تھے، اور وہ بات بیان کی ہے جو اکثر نحویین کے نزدیک مانا جا سکتا ہے. یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی. لیکن وَمِنَ الْعَرَبِ، یہاں وَمِنَ الْعَرَبِ یعنی عرب میں سے بعض، من جو ہے یہاں تبعیض کے لیے، ٹھیک ہے. آپ یہاں سے خود عبارت سے ہی پتہ چل سکتے ہیں، وَإِلَّا آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں یہاں قلیل لوگ ہیں، آپ خود من سے اندازہ کر سکتے ہیں. وَمِنَ الْعَرَبِ، عرب میں سے بعض لوگ مَن يُلْحِقُ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ بِالْعَامِلِ، من وہ لوگ بھی ہے یلحق جو ملحق کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ هذه العلامات، ان علامات کو. یعنی کون سی علامات؟ علامت مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، اس کو ملحق کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ بالعاملی، عامل کے ساتھ. یعنی اگر فاعل جو ہے تثنیہ ہو، فاعل جمع ہو، فاعل مؤنث ہو، تو وہ لوگ کیا لاتے ہیں؟ عامل میں تثنیہ لاتے ہیں، عامل میں جمع لاتے ہیں، اور عامل میں مؤنث لاتے ہیں. یعنی بعض عرب لوگ ایسے ہیں. تو آپ مکمل اس چیز کی نفی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور یہ جو علامت ہے فعلاً کانا، چاہے وہ عامل فعل ہو، بعد میں آ رہے او اسمن، یا عامل کیا ہو؟ اسم، دونوں صورتوں میں. یعنی فاعل کے ساتھ یہ جو علامات تثنیہ ہے، فاعل کی جو عامل ہے اس کے ساتھ علامت تثنیہ کو، علامت جمع کو لایا جاتا ہے، چاہے وہ فعل کی صورت میں ہو عامل، یا عامل اسم کی صورت میں ہو. یہاں فعلاً سے مراد عامل کا فعل ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فاعل کا نہیں ہے، عامل کا. فعلاً کانا، چاہے وہ عامل کیا ہو؟ فعل ہو. کقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. یہاں علیہ الصلاۃ والسلام سے مراد پیغمبر اکرم ہے، ٹھیک ہے. فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار. یہاں ہماری شاہد مثال کس میں ہے؟ ملائکہ. یہاں پر ملائکہ کیا ہے؟ جمع ہے، ملائکہ جمع ہے، اور اس کا عامل ہے یتعاقبون. تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ عامل کو اپنے اس فاعل کے مطابق لایا گیا ہے. یعنی یتعاقبون ملائکۃ، ملائکہ معاقبہ کریں گے. تو اب یہاں پہ جو ہے ملائکہ جمع ہے، تو انہوں نے کیا لایا ہے؟ بعض عرب اس کو عامل کو فعل ہے، اور یہ عامل فعل ہے اور ساتھ ساتھ جمع بھی ہے. یعنی عامل کو فاعل کے مطابق لایا گیا ہے. یہ شاید مثال اس میں. آگے فرماتے او اسمن، یا جو عامل ہوگا اسم ہوگا. کقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے کہ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے. او مخرجیہم، یہ او مخرجیہم، مخرجیہم کا مطلب یہ ہے کیا وہ مجھے نکالیں گے، یہ مراد ہے. کیا وہ مجھے نکالیں گے، یہ کس نے کہا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ مجھے نکالیں گے. یہاں پر شاید مثال کس میں ہے؟ مخرجی، مخرجیہم.
ہم جو ہے یہاں پر فاعل ہے، ہم یہاں پر فاعل ہے، جمع ہے، تو یہاں پر اسی کے مطابق میں کیا لایا ہے؟ مخرجی جمع لایا ہے۔ اب یہاں جو ہے کیسے یہاں پر ہے تو یہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، فعل سے بنتا ہے، اسم تعویل با اسم آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یختلف سے، یخرجو سے، جس طرح پہلے ہم نے مختلفون کہا تھا، پھر یختلفو تعریف کی ابتدا میں ہم نے جب بحث کی تھی، تو یہاں اسی طرح ہے۔ تو یہاں مخرجی کیا ہے؟ اسم ہے، اسم، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے یہ عامل ہے ہم کے لیے، تو یہاں پر جو ہے فاعل جمع ہونے کی وجہ سے یہاں مخرجی بھی اس کے مطابقت میں کیا پڑا ہے؟ ہم پڑا ہے۔ اصل جو ہے اس کے صیغے کی جو اصل ہے وہ ابھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیان کرنے کی خارج میں کوئی ضرورت نہیں ہے، سب یہاں موجود ہے، تو ہم اسی کو تطبیق کریں گے۔ اصل میں مخرجین ہم ہے، تو یہاں مخرجینہ میں نون پہلے سے ہی مصنف نے نہیں لایا ہے۔ کیوں نہیں لایا؟ چونکہ اضافت کی وجہ سے گر گئی ہے، نون پہلے سے ہی موجود نہیں، اس لیے یہاں پہ مخرجیہ ہم لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ قال یہ کہا گیا، قال ذالک یہ جملہ کہا گیا ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ علمی بات جو ہے ہم نے بیان کی، باقی عبارت کا ترجمہ ہے۔ قال ذالک یہ مخرجیہم کہنے والا کون ہے؟ یہ بات کہی ہے مجھے کیوں نکالے جائیں گے، پیغمبر نے جو یہ فرمایا تھا، لما قال یہ پیغمبر نے کب فرمایا؟ اس وقت فرمایا، لما قال لہو جب اس یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا، ورقہ ابن نوفل، ورقہ ابن نوفل اس نے پیغمبر کو فرمایا، اس نے پیغمبر کو کہا کہ آپ کو نکالے جائیں گے۔ کیا کہا تھا اس نے یہ جملہ کہا تھا، ورقہ ابن نوفل نے جو پیغمبر سے بات کی تھی وہ یہ تھی، یہ موجود ہے یہاں پہ، وددت میں محبت رکھتا ہوں، ود یعنی ود محبت کو کہتے ہیں، ود نہیں، ایک ہوتا ہے ود، ایک ہوتا ہے ود۔ ود کا مطلب ہوتا ہے بت، جو ود ایک اللہ کا نام ہے، بتوں کے ناموں میں سے ایک ہے۔ وددت ود سے ہے، ود یعنی محبت کو کہتے ہیں، جو شغف کے منزل، جو منازل محبت کی بھی درجات اس میں سے ایک ہے۔ وددت میں شغف رکھتا ہوں، ان اکون معک کہ میں آپ کے ساتھ ہوتے، اذ یخرجک قومک جب آپ کی قوم آپ کو نکالیں گے۔ ورقہ ابن نوفل نے جب پیغمبر کو یہ کہا تو پیغمبر جو ہے تعجب کے انداز میں کہا تھا، او مخرجیہم یعنی کیا وہ مجھے نکال دیں گے اپنے گاؤں سے؟ تو یہ جو ہے اس کے جواب میں پیغمبر نے فرمایا تھا، تو یہ گویا کہ ہم یعنی وہ استدلال کر رہے پیغمبر کے حدیث سے، ہم فاعل ہے اور اس کا جو عامل ہے مخرجی ہے۔ پیغمبر کی زبان مبارک سے یہ جملہ صادر ہوا ہے کہ ہم عامل کے ساتھ اس کے مطابقت میں مخرجی جمع کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے، جو کہ اس کا عامل ہے، فعل ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم کی مثال تھی۔ والاصل یہاں مخرجی کا اصل کیا تھا یہ بیان کر رہے ہیں، او مخرجو یا ہم، یہاں نون کو پہلے سے گرا دیا اور یہاں پہ مخرجو ہم اس طرح جو ہے آپ نے پڑھا ہے۔ فقلبت الواو پھر یہاں پہ واو کو کیا کیا ہے؟ فقلبت الواو یا واو کو یا میں تبدیل کیا ہے، فقلبت الواو یا ان واو کو یا میں تبدیل کیا ہے، تو دو یا ہو گئے، پہلے بھی ایک یا موجود ہے، اب واو بھی یا میں تبدیل ہو گیا تو دو واو۔ جب دو لفظ ساتھ آتے ہیں تو عربی قانون کے مطابق وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ ایک لفظ کو دوسرے میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں، جو قاعدہ کلیہ ہے عربی میں۔ تو یہاں ایک یا دوسرے میں ادغام ہو گیا، تو اس لیے یہاں پر کہتے ہیں مخرجیہ یہ بن گیا، ٹھیک ہے، جو اوپر ہم نے بیان کیا تھا حدیث کے مطابق۔ لیکن آگے مصنف فرماتے ہیں وَالْأَكْثَرُ أَن يُقَالُ یہ تو علل کے حوالے سے قاعدہ کے مطابق، قیاس کے مطابق تو یہ بات صحیح ہے، لیکن وَالْأَكْثَرُ أَن يُقَالُ لیکن اکثر عربی کا جو مقولہ ہے کہا جاتا ہے يَتَعَاقَبُ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ یہ لوگ اکثر یوں کہتے ہیں، اکثریت یعنی جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اکثریت جو ہے یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ملائکتن جو ہے فاعل ہے، جمع ہے، لیکن اس کے لیے عامل جو کیا لاتے ہیں؟ فعل ہو تو مفرد لاتے ہیں۔ اکثر کا قول جو ہے یتعاقب ہے، یتعاقب فیکم ملائکتن، اسی طرح او مخرجیہم بتخفیف الیا، اور اکثر کا یہ قول بھی ہے کہ یہاں پر کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟
مخرجی ہم یہ پڑھتے ہیں، مخرجی یا نہیں پڑھتے ہیں. یعنی بعبارت دیگر خلاصہ کلام یہاں تک یہ ہو گیا کہ یہ فقرے میں یعنی اس جو امر ثانی میں یہ جو فاعل ہے وہ چاہے مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، چاہے مؤنث ہو، اس کا عامل ہمیشہ قامہ ہی رہنا ہے، مفرد رہنا ہے، اور اس کے مطابق تثنیہ، جمع اور مؤنث میں کنورٹ نہیں ہونا، چینج نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات کلیئر ہو گئی. دوسری بات، لیکن ہم نے بعض احادیث میں، بعض روایات میں ہمیں ملی ہے کہ عامل جو ہے اپنے فاعل کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے ہم نے پائے ہیں. تو جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں او مخرجی یا ہم، اسی طرح حدیث جو ہے یتعاقبون فیکم ملائکہ، ان جیسے حدیث کا ہم کیا کریں؟ تو مصنف نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں صحیح ہے، حدیث میں آئی ہوئی ہے، موجود ہے، لیکن اکثر عرب جو ہے اس چیز کا قائل نہیں ہے. اکثر عرب جو ہے فاعل چاہے وہ جمع ہو لیکن اس کا عامل نے نہ تثنیہ ہونا ہے نہ جمع ہونا ہے، بلکہ ہمیشہ کیا رہنا ہے؟ مفرد رہنا ہے. چاہے فاعل مؤنث ہی کیوں نہ ہو لیکن عامل نے ہمیشہ مذکر استعمال ہونا ہے. جیسے یہاں پر یہ جو حدیث ہے صحیح حدیث تو موجود ہے، لیکن اکثر عرب کا قول یہ ہے کہ یتعاقبون فیکم ملائکہ میں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ یتعاقب مفرد کے ساتھ. اور اسی طرح مخرجیہم میں اکثر عرب کیا پڑھتے ہیں؟ مخرجیہم، یعنی بالتخفیف الیاء کے ساتھ، یعنی مخفف کر کے، تشدید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ایک بات کلیئر ہو گئی. فاعل کے احکام کے حوالے سے دو حکمیں یہاں مکمل ہو گئی ہے. والثالث، تیسرا حکم کیا ہے؟ انہ اذا کان مؤنثا، اگر فاعل مؤنث ہو تو پھر اس صورت میں لحقہ عاملہ، اس فاعل کے عامل کے ساتھ ملحق ہوگا. کون؟ تاء التانیث الساکنۃ ان کان فعلا ماضیا او المتحرکۃ ان کان وصفا. یہ اس صورت میں تھے، یہ جو دوسری صورت ہم نے یہاں پر یہ بیان کی تھی نا کہ اگر فاعل جو ہے جمع ہو اور مؤنث ہو تو اس صورت میں عامل نے کوئی چینجنگ نہیں ہونا تھا. یہ حکم کلیئر ہو گیا. ابھی کہتے ہیں اگر جو ہے فاعل مؤنث ہو تو اس کے ساتھ تا کا ملحق ہونا ممکن ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں دو چیزیں یہاں پر بیان کرتے ہیں. اگر فاعل مؤنث ہو تو اس کے ساتھ ملحق ہونے والے عامل اس کے ساتھ بھی تا کا لانا جائز ہے، لیکن اگر عامل فعل ماضی ہو، یہ ذہن میں رکھے، یہ جملہ جو ہے نا یہاں پہ شاید بعض نے بیان نہیں کیا، اس لیے یہاں پہ اشتباہ ہو سکتے، بعض شروحات قطر نے بیان نہیں کیا، تقریباً موجود ہے بعض شروحات. یہاں پہ یوں ہے، اگر فاعل مؤنث ہو تو اس صورت میں کیا اس فاعل مؤنث کے عامل میں تا کا لانا جائز ہے، مؤنث لانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں پر فرماتے ہیں اس عامل کے ساتھ بھی تا کا لانا جائز ہے، لیکن تا کا لانا تا کی دو صورتیں ہیں. اگر فعل ماضی ہے تو پھر کیا لائیں گے؟ تائے تانی سے ساکنہ لائیں گے اس عامل کے ساتھ. فاعل مؤنث کے ساتھ جو آنے والی عامل ہے اس میں تائے تانی سے ساکنہ لیں گے جب فعل ماضی ہو تو. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسری بات، تائے متحرکہ لائیں گے، تائے تانی سے ساکنہ اور تائے تانی سے متحرکہ، تائے متحرکہ جسے کہتے ہیں. لیکن متحرکہ کب لائیں گے؟ اگر فاعل مؤنث کے ساتھ آنے والی جو عامل ہے اگر اس میں تا لینے ہو تو اس صورت میں اس عامل کو دیکھیں گے. اگر عامل فعل ماضی ہو تو تائے تانی سے ساکنہ، لیکن اگر عامل جو ہے وصف میں سے ہو تو پھر کیا لیں گے؟ تائے متحرکہ کو. وصف کسے کہتے ہیں؟ وصف ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے جزء اول میں. وصف کی جو ہے بہت ساری قسمیں ہیں. وصف صریح جسے ہم نے کہا تھا، فاعل، مفعول، صفت مشبہہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ذہن میں رکھیں، وہ پوری بحث موجود ہے نیچے. یعنی اس کو کہتے ہیں وصف صریح. یعنی وصف صریح وہاں پہ ہم نے بیان کیا تھا، وصف صریح اس لیے کہتے ہیں چونکہ ان کا جو فعل کے ساتھ جو شباہت ہے بہت زیادہ
مضبوط ہے، اس لیے ہم اس کو وصف صریح سے تعبیر کیا تھا۔ ایک ہے وصف غیر صریح، غیر صریح میں صیغہ مبالغہ آتے ہیں، افعال تعجب آتے ہیں، یہ وغیرہ، اس کو وصف غیر صریح سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو یہاں پہ حکم یہ ہے اگر عامل مؤنث ہو اور اس کے ساتھ تا لا سکتے نہیں لا سکتے، پہلا سوال یہ ہوگا، تو ہم کہیں گے تا لا سکتے اس عامل کے ساتھ، لیکن اگر فعل ماضی ہو تو تائے تانی سے ساکنہ لیں گے۔ اگر وہاں پہ جو عامل ہو لیکن وہ تائے وصف میں سے ہو تو اس وقت ہم تائے متحرکہ لیں گے، تائے تانی سے ساکنہ نہیں لیں گے، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ والثالث، تیسری بات، تیسرا حکم، انہو اذا کان مؤنثا، اگر مؤنث ہو، کون؟ فاعل، لحق عاملہ، اس فاعل کے عامل کے ساتھ ملحق ہوگا کون؟ تاء التانیث الساکنہ، تاء تانیث ساکنہ اس کے ساتھ ملحق ہوں گے۔ کب؟ ان کان فعلا ماضیا، اگر فعل ماضی ہو تو تاء تانیث ساکنہ لاحق ہوں گے، کس کے ساتھ؟ عامل کے ساتھ۔ ایک بات، اول متحرکہ، یا تائے متحرکہ ملحق ہوں گے عامل کے ساتھ جب عامل کیا ہو؟ ان کان وصفاً، اگر عامل وصف ہو تو۔ فتقول، آپ پڑھیں، قامت ہندن، قامت ہندن میں ہندن کیا ہے؟ مؤنث ہے، فاعل ہے، اور اس کا عامل جو ہے قامت ہے، تو قامت جو ہے اس کے ساتھ فعل ماضی ہونے کی وجہ سے تائے تانی سے ساکنہ کو لایا ہے۔ ایک، وزید قائمۃ امہ، زید وہ جس کی ماں کھڑی ہے، اب یہاں پہ جو ہے قائمہ کیا ہے؟ اس کو تائے متحرکہ لایا گیا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، یہاں پہ جو ہے اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، اس میں فاعل ہے تو اس وصف ہے، وصف ہونے کی وجہ سے یہاں پہ تائے متحرکہ کو اس کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ امہ، فاعل کے جو عامل ہے وہ قائمتن، اس میں فاعل ہونے کی وجہ سے، وصف ہونے کی وجہ سے، آپ یوں کہیں، یہاں پہ اگر آپ نے اس تطبیق کرنا ہے تو آپ یوں کہیں وصف جو ہے، وصف ہونے کی وجہ سے، وصف جو ہے فاعل ہے، اب اس لیے یہاں پہ تائے متحرکہ کو لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ ثم، پھر اس کے بعد، تارتن یکون الحاق التاء جائزا و تارتن یکون واجبا، کبھی اس تا کا عامل کے ساتھ ملحق کرنا جائز ہوتا ہے، یعنی جائز کا مطلب آپ تا کو لائیں نہ لائیں اپنی مرضی ہے، کبھی جو ہے وتارتن یکون واجبا، کبھی تا کا لانا کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ فالجائز فی 4 مسائل، جائز جہاں پر تا کو لانا ہے وہاں پہ 4 مسائل ہیں، 4 جگہ ایسے ہیں جہاں پر تا کو لانا کیا ہے؟ جائز ہے، آپ نہ بھی لائیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن لا سکتے ہیں۔ احداہا، ان مسائل 4 مقامات میں سے پہلی جو جگہ ہے، ان یکون المؤنث اسما ظاہرا، ان یکون المؤنث اسما ظاہرا مجازیت تانیثی، وہ اسم جو ہے اس میں ظاہر ہو اور مجازی التانیث ہو، مؤنث مجازی ہو۔ مؤنث مجازی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے لیے شرمگاہ نہیں ہوتے، جو کہ مقابل میں جاندار یا حیوان یا انسان میں سے کوئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو۔ اگر فاعل جو ہے مؤنث مجازی ہو تو اس صورت میں ہماری مرضی ہے کہ اس کے عامل کے ساتھ تا کو لائیں یا بدون تا لائیں، تا کے بغیر، احسن۔ ان یکون المؤنث، مؤنث جو ہے، فاعل جو ہے، اب یوں کہ فاعلہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسا فاعل بھی کہہ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں۔ ان یکون المؤنث، مؤنث جو ہے اسما ظاہراً، ظاہراً بھی اسم ہے، اور مجازیت تانیث مؤنث مجازی بھی ہے۔ ونعنی، نعنی کا مطلب یعنی ہمارے مؤنث مجازی ہونے کا مطلب، مؤنث مجازی کی تعریف کر رہے، گوئے کی اس کی شرح بیان کر رہے۔ ونعنی بہ، اس مجازی التانیث سے ہماری مراد ما لا فرج لہ، جس کے لیے شرمگاہ نہ ہو، یعنی لفظاً جو ہے وہ مؤنث ہے لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے، اس کے مقابل میں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، جو اصل جو عورت مرد کی طرح ان کے لیے فرج وغیرہ موجود نہیں ہوتے۔
یہ ذہن میں رکھے، یہ یہاں پہ جو ہے نا، یہ یہاں پہ فائدہ نہ ہو تو سننے والوں کو فائدہ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے فرج، ایک ہوتا ہے فرج، یہ فرق ہے۔ راہ پر جو ہے اگر آپ یہ سکون کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ شرمگاہ مراد ہے، فرج پڑھیں گے تو غموم کا دور ہونا مراد ہے، جیسے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اکثر جو ہے عربی نہ جاننے کی وجہ سے بہت لوگ فرج بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ قبیح ہے عرب کے نزدیک، کیونکہ وہ آج کل سوشل میڈیا ہر جگہ پر پھیل جاتی ہے باتیں، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ سکون اور عدم سکون میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرج ہوتا ہے جو یعنی شرمگاہ کی تعبیر کے لیے۔ وَنَعْنِي بِهِ مجازی التانیث سے مراد ما لا فرج لہو، جس کے لیے فرج نہ ہو۔ تقول آپ پڑھیں طلعت الشمس و طلع الشمس، شمس کیا ہے؟ مؤنث مجازی ہے، مؤنث مجازی ہے سورج۔ تو اب اس کے لیے آپ طلع بھی پڑھ سکتے ہیں مذکر کے ساتھ، طلعت تانیث کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، طلعت الشمس و طلع الشمس۔ لیکن والاول ارجح، فصاحت اور بلاغت میں کیا کون سا افضل ہے؟ ہاں، تا کے ساتھ پڑھنا ارجح ہے، راجح ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ایسا کیا ہے، ایسے شواہد ہمیں ملتے ہیں جہاں پہ تا موجود ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ، آپ کے پاس موعظہ آئے ہیں۔ تو یہاں پہ موعظہ کیا ہے؟ مؤنث مجازی ہے، تو اس کے ساتھ جاءت آیا ہے۔ آپ جاء بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جاءت تثنیہ تانیث لفظی کے ساتھ آئے ہیں، جاءت۔ اسی طرح وفی آیت اخری، دوسری آیت میں بھی قد جاءتکم بینۃ، تمہارے پاس بینہ آئے، شواہد، گواہ۔ تو یہاں پہ جو ہے بینہ کیا ہے؟ مؤنث مجازی ہے، تو یہاں اس کے مطابق میں جاءت آئے ہیں جو کہ مؤنث مجازی کے لیے استعمال کے، اس کے عامل بینہ فاعل ہے اور اس کا عامل کیا آئے ہیں؟ تا کے ساتھ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مرضی ہے، یہاں بھی جاء پڑھے یا جاءتکم بینہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ والثانیہ، دوسری چیز جہاں پہ آپ کے لیے جائز ہے کہ تانیث لائیں یا بدون تانیث لائیں، ان میں سے ان یکون المؤنث اسما ظاہرا، اگر مؤنث اسم ظاہر ہو، ظاہراً اسم مؤنث کا ہو، حقیقی التانیث، اور مؤنث حقیقی ہے، مؤنث مجازی نہیں ہے، یعنی مؤنث حقیقی جس کے لیے فرج موجود ہے، ان میں سے عورت ہے جیسے۔ وَهُوَ مُنْفَصِلٌ مِّنَ الْعَامِلِ، لیکن وہ اسم اپنے عامل سے، وہ فاعل اپنے عامل سے کیا ہے؟ جدا ہے، منفصل ہے، بغیر اللہ کے بغیر، یعنی یہ ذہن میں رکھے، یعنی اس جو مؤنث کی ہے فاعل، یہ اپنے عامل سے دور بھی ہے، منفصل بھی ہے، اور بدون اللہ ہے، تو اس صورت میں آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر اللہ کے بغیر ہو تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ پھر تا کا پڑھنا واجب ہو جائے گا، ذہن میں رکھے۔ یہ دیکھو ان یکون المؤنث، یہ جو فاعل جو مؤنث ہے، اسما ظاہرا، اس میں ظاہر ہے، حقیقیت تانیث، اور مؤنث حقیقی بھی ہے، وہ لیکن یہ جو مؤنث حقیقی منفصل من العامل، یہ فاعل اپنے عامل سے کیا ہے؟ الگ ہے، بغیر اللہ، یہ شرط ہے، بغیر اللہ کے بغیر، یعنی عامل اور فاعل کے درمیان کوئی اللہ وغیرہ سے فاصلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وذالک، وہ اس طرح کا قول کا، جیسے آپ کا قول حضرت القاضیہ امرأۃ، ویجوز، یہی ہے نا، ہاں، حضرت القاضیہ امرأۃ، حضرت القاضیہ، قاضیہ یہاں پہ قاضیہ پڑھیں گے، یہاں پر چونکہ یہاں پر جو ہے فتح کے حرکات میں سے فتح موجود ہے، اور یہ اخف من الحرکات میں سے، یہ ہم نے پہلے جز میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس میں منقوص کی مثال تھی۔ تو یہاں پہ امرأہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے، مؤنث مجازی ہے، اور اس کے جو عامل ہے تو حضرہ، تو اس کے ساتھ آپ حضرت القاضی آپ پڑھ سکتے ہیں تا کے ساتھ۔ وہ یجوز، اور آپ کے لیے بھی جائز ہے حضر القاضیہ امرأۃ پڑھنا بھی جائز ہے، اس کے عامل کو بغیر تا کے ساتھ بھی پڑھنا جائز ہے۔ لیکن والاول افصح، پہلے والا کیا ہے؟ افصح ہے، فصیح ہے، یعنی آپ حضرت القاضی، قاضیہ امرأۃ پڑھے اگر عورت جو ہے قضاوت کرنے والی ہو اور قاضیہ ہو تو، ٹھیک ہے۔ یہ والثالث، تیسری صورت ان یکون العامل
نعمہ او بیسا، یہ جو مؤنث مجازی کا جو عامل ہے وہ کیا ہو؟ عامل جو ہے نعمہ اور بیسا ہو، افعال مد و ضم میں سے ہو، تو اس وقت بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس عامل کو مؤنث کے ساتھ پڑھے یا بغیر مؤنث یعنی مذکر کے ساتھ پڑھے، تا کے ساتھ پڑھے یا بدون تا پڑھے، بغیر تا کے پڑھے. جیسے والثالثہ ان یکون العامل نعمہ او بیسا، نعمہ ہو یا بیسا ہو. نعمہ جو ہے افعال مدح ہے، کسی کی مدح کرنا ہو، بیسا جو ہے افعال ضم ہے، کسی کی مذمت کرنی ہو. تو ٹھیک ہے. نحو مثال کے طور پر نعمت المرأۃ ہند، یہاں مؤنث حقیقی ہے، اس میں ظاہر بھی ہے اور یہاں پہ عامل کے ساتھ فاصلہ بھی نہیں ہے، منفصل ہے، فاصلہ ہے لیکن بغیر الا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، فاصلہ چونکہ یہاں پہ موجود ہے، ہم دیکھ رہے ہیں مرأہ، نعمت المرأۃ ہندن، ہندن جو ہے کیا ہے؟ فاعل ہے، مؤنث ہے، اور المرأہ فاصلہ ہے، لیکن نعمت جو ہے فاصلہ ہے لیکن بدون الا ہے. تو یہاں پہ آپ کے لیے جائز ہے تا کے ساتھ لانا، بدون تا کے لانا. تو آپ یہاں پر کیا کہیں گے؟ نعمت المرأۃ ہند، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ونعم المرأۃ ہند، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی نعمت تا کے ساتھ و نعمہ بدون تا کے ساتھ. کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ چونکہ یہاں پہ اس کا عامل جو ہے افعال مد و ضم میں سے نعمہ ہے، اس لیے. الرابعہ، چوتھی صورت جہاں پہ آپ کے لیے تا کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں عامل کو اور بدون تا کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں عامل کو، ان جواز والی جگہوں میں سے چوتھی اور آخری جو یہاں اس حساب سے، اس متن کے حساب سے. تو یہاں فرماتے ہیں ان یکون الفاعل جمعا، اگر فاعل جمع ہو، یہاں جمع سے مراد جمع تکسیر مراد ہے، یعنی اگر فاعل جمع تکسیر ہو تو اس وقت آپ کی مرضی ہے کہ اس کا عامل آپ تا کے ساتھ لائے یا بدون تا کے ساتھ لائے. ٹھیک ہے. نحو مثال کے طور پر جاء الزیوت، یہ زید کی تکسیر ہے، زید مفرد تھا، آپ اس کو جمع تکسیر بنائیں گے تو زیوت بنے گا. جاء الزیوت و جاءت الزیوت، جاء الزیوت میں بدون تا، جاءت الزیوت میں مع تا، وجاءت الہنود مؤنث کے لیے تا کے ساتھ، وجاء الہنود بدون تا. ٹھیک ہے. یہ کیوں جائز ہوا ہے؟ چونکہ یہاں پہ فاعل، یہ جو فاعل ہے جمع تکسیر ہے، جمع تکسیر ہونے کی وجہ سے یہاں پر اس کے عامل میں آپ تا کو یا بدون تا کو لانا، چاہے مذکر کے لیے ہو چاہے مؤنث کے لیے ہو، جائز ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ چوتھی صورت ہے نا. اب یہاں پہ بعض نے اس کو جاء الزیوت پڑھا ہے مذکر کے ساتھ، بعض نے جاءت الزیوت مؤنث کے ساتھ، بعض نے جاءت الہنود کیا پڑھا ہے؟ مؤنث کے ساتھ، تا کے ساتھ. جاء الہنود بدون تا کے ساتھ. یہ کیوں کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی اختلاف ہے؟ تو یہ خود بیان کر رہے ہیں. فمن انس، بعض نے یہاں پہ تانیث پڑھا ہے. فعلی معنی الجماع، وہ جماعت کو ذہن میں رکھا ہے، جماعت، لفظ جماعت کو ذہن میں رکھا ہے، اس لیے جماعت مؤنث ہے تو یہاں مؤنث لایا ہے. جاءت الزیوت، زیوت ٹھیک ہے مذکر ہے لیکن یہاں پہ مؤنث کیوں پڑھا؟ چونکہ نیت جو ہے اس کی جماعت ہے، یعنی ایک جماعت مرادی ہے، جو اردو میں بھی یہ لفظ ہے. ومن ذکر، لیکن جنہوں نے مذکر استعمال کیا ہے کہاں پر؟ جاء الہنود میں. فاعل مؤنث ہے لیکن یہاں پہ جاء الہنود مذکر استعمال کیا ہے. فعلی معنی الجمع، تو انہوں نے جمع کے معنی کو ذہن میں رکھا ہے. جمع جو ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے، تو جاء الہنود اس کو ذہن میں رکھا ہے. وإلا کوئی یہاں پہ علمی کوئی ضروری اختلاف یہاں پہ موجود نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، ان باتوں سے، من ذالک یہ جو اوپر باتیں چار مقامات جو بیان کیے اس سے مستثنا ہے. جمع التصحیح، جمع متصحیح کیا ہے؟ جمع مصحح ہے، یہاں سے کیا ہے؟ خارج ہے، مستثنا ہے، یہ اس کے حکم میں نہیں آئے گا. یعنی آپ کی مرضی نہیں ہے کہ وہاں پہ تا لائے یا تا نہ لائے، وہاں پہ ایک قاعدہ ہے وہ خود بیان کر رہے ہیں، اس کے مطابق چلے گا. یہاں پہ جمع تصحیح میں، یہاں جمع تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، تثنیہ پڑھا ہے، جمع التصحیح. یہاں پہ جمع تصحیح سے مراد جمع چاہے تصحیح مذکر کا ہو چاہے تصحیح مؤنث ہو،
जमा की दो किस्में, जम तसी की, मुज़क्कर मुअन्नस, ये दो मुराद है। जमआ तसहीह फ़इन्नहु, ये जमआ तसहीह में युहकमु लहुमा बिहुक्मिन मुफ़रदैहिमा, इनका हुक्म उसके मुफरद का हुक्म है। यानी जम तसी में तस्निया जमा में, और इसी तरह मुज़क्कर और मुअन्नस में उसके मुफरद वाला हुक्म चलेगा। ठीक है, यूँ फ़तक़ूल, आप पढ़ें जाअतिल हिंदातु, देखो हिंदात क्या है, जम तसी है, मुअन्नस है, तो यहाँ पर क्या लाया है, जाअतिल हिंदात बित्ताई ला गैर। यहाँ पे आप जाअल हिंदात नहीं बोल सकते, क्यों? चूँकि यहाँ हुनूत नहीं है, हुनूत जम मुकस्सर था, हिंदात जम तसी से बना है, तो यहाँ इसके अल्फाज नहीं। जम मुकस्सर को हमने पहले भी कहा था, मुकस्सर इसलिए कहते हैं चूँकि उसके जमा को बनाते वक्त तोड़ मड़ोड़ करना पड़ते, उसके मुफरद को बहुत ज़्यादा चेंजिंग करके तोड़ मड़ोड़ करके बनना पड़ते, इसको इसलिए उसको मुकस्सर से ताबिर किया था। लेकिन जम तसी में ये होता है कि वो जिस चीज़ से बनते हैं उसी के हालात अपनी जगह पर क्या रहते हैं, बाकी रहते हैं, इसलिए इसको जम तसी बोलते हैं। तो यहाँ हिंदात है, हिंदात जम तसी में से है, मुअन्नस की है, इसलिए यहाँ पे जाअत ता के साथ पढ़ेंगे, बित्ता ला गैर, इसके अलावा नहीं है। कमा तफ़अल फ़ी जाअत हिंदुन, जैसे जाअत हिंदुन में, जाअत हिंदुन में हम क्या पढ़ते थे, जाअत हिंदुन ही पढ़ते हैं, चूँकि हिंदुन मुफरद है, मुअन्नस है, तो उसके लिए जाअत इस्तेमाल करते हैं। तो जो उसके जमा के लिए भी क्या करेंगे, हम जाअत हिंदातु पढ़ेंगे तसी को अनुपस्थित। वक़ामत ज़ैदून, क़ामत ज़ैदून में हम क़ामत ज़ैदून, क़ामत ज़ैदून नहीं पढ़ेंगे, ता के साथ नहीं लाएंगे, बितर कित्ता ला गैर। यहाँ पे ज़ैदून में सिर्फ क़ामत ज़ैदून पढ़ेंगे, न कि क़ामत ज़ैदून। क्यों? कमा तफ़अल फ़ी क़ामत ज़ैदून, जैसे कि क़ामत ज़ैदून में हम क़ामा को क़ामत नहीं पढ़ते हैं, इसी तरह क़ामत ज़ैदून में ज़ैदून को क़ामा के साथ पढ़ते हैं बिदून ता। और यहाँ पे ज़ैदून क्या है, जम तसहीह है, मुज़क्कर है, जम मुसहह मुज़क्कर है, और इसका जो मुकस्सर था वो ज़ुयूद था, ज़ुयूद जम मुकस्सर में से है, ज़ैदून जम मुसहह मुज़क्कर में से है। ठीक है, जम तसहीह। वल वाजिबु फ़ीमा अदा ज़ालिक, लेकिन बाकी में ता का लाना, अगर फ़ाइल मुअन्नस है तो ता का लाना वाजिब है, अगर फ़ाइल मुज़क्कर है तो ता का ना लाना वाजिब है, मुज़क्कर लाना वाजिब है। इसके अलावा जो 4 मवारिद हमने गिने, इसके अलावा बाकी सब में वह हुआ मसअलतान, वो 2 मसले हैं। ये इंशाअल्लाह बाद में आएंगे, बहुत ज़्यादा तफसीली मसला है, इंशाअल्लाह बाद में आएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।